بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا میں اسکوٹا مواصلاتی سلسلہ تدریس میں خوش آمدید۔ آج 6 جولائی 2020 بروز سوموار کو آپ کی اسلامیات کی کلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جماعت پنجم میں آپ کی میم رومیسا۔ بچوں، سبق پڑھنے کے لیے ہم جن ذرائع سے استفادہ کریں گے ان میں بنیادی ماخذ ہے آپ کی کتاب اور ثانوی ماخذ ہے انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور دیگر برقی ذرائع، جن سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے روزے کا تعارف اور اہمیت۔ اس سے پہلے آج کی اچھی بات یہ ہے کہ بڑوں کی بات مانیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آج پڑھیں گے صفحہ نمبر 24۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا یہ دنیا فانی ہے؟ آخرت کے دن کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات مجھے واٹس ایپ کرنے ہیں۔ بچوں، ہر سبق کو پڑھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات جان سکیں گے اور روزے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ آپ نے اپنی لکھائی اور تلفظ پر غور کرنا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں، روزہ کیا ہوتا ہے؟ شاباش، کون کون روزہ رکھتا ہے؟ اور روزہ کب افطار کرتے ہیں؟ ویری گڈ۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 24 کھولیں۔ ہم پڑھتے ہیں روزے کا تعارف اور اہمیت۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے ارکان اسلام ہیں؟ 5، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے۔ اسے عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے جمع صیام ہے، ٹھیک ہے؟ صوم یا صیام کے معنی رک جانے یا خاموش رہنے کے ہیں۔ دین اسلام کی رو سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کیا ہوئی؟ یعنی ہمارا کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو کیا ہم روزے میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو گالی گلوچ کی عادت ہے تو کیا وہ روزے میں گالی دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ گالی دینا تو ویسے ہی بہت بری بات ہے نا؟ تو تمام نفسانی خواہشات سے انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، روزے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی کہ اس مذہب سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ پورا مہینہ ہوتا ہے نا رمضان کا، 30 دن ہوتے ہیں تو اس میں یا 29 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں روزے رکھنے ہوتے ہیں، وہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی تم میں سے اسے پائے اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی اہمیت پڑھتے ہیں کہ آخر کیوں کہا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم روزہ رکھیں، اتنا جو ہے وہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک اہم بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ بدن کہتے ہیں جسم کو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ اب جسمانی عبادت یہ کیسے ہوئی؟ دیکھیں، ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ نکاحت طاری ہو جاتی ہے نا، جسم میں نڈھال ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس طرح کیونکہ اس سے پہلے جو مذاہب ہیں نا ان میں بھی روزے فرض کیے گئے۔ جیسے عیسائیت ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی عیسائی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، تو پہلے مذاہب میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ کیسے؟ اب جب ہم بھوکے رہ رہے ہیں تو جو غریب لوگ ہیں ہمیں ان کی بھی تو بھوک کا احساس ہوگا نا، کہ وہ جس طرح دن بھر مشقت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، ہم جب تک خود بھوکے نہیں رہیں گے ہمیں ان کی بھوک کا احساس ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے روزے کی اہمیت ہے کہ ہم دوسروں کا جو ہے وہ احساس کرتے ہیں، دوسروں کا جو ہے وہ ہم ہمدردی کرتے ہیں، دوسروں کی جو تکلیف ہے اسے محسوس کرتے ہیں۔ نبی پاک نے رمضان کو ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کیونکہ ہم دوسروں کا دکھ درد جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں نا، اس لیے اس مہینے میں ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کی مدد کی کوشش کرتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے، ٹھیک ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہوتے ہی وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ایک حد ہے، بتا دیا گیا ہے، اور عبادت کرتے ہیں۔ ہر کوئی قرآن مجید کی تلاوت پڑھتا ہے اور رات کو تراویح پڑھتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے روزے دار کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنے ہیں نا ہم روزہ، اس لیے اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں رمضان کے مہینے کے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جو صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ جو باب الریان ہے نا، اس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ روزے دار، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دروازہ جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا، کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ روزے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ بچوں، اب ہم آج کا سبق جو ہے وہ آپ نے جماعت کا یہ تمام کام کاپی پر لکھنا ہے۔ اب آپ لکھنا شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جماعت کا کام اوپر لکھیں، عنوان لکھیں روزے کا تعارف اور اہمیت، پھر اسی طرح دونوں اطراف پہ حاشیہ لگائیں اور لکھنا شروع کریں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دیگر نفسانی خواہشات سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تیسرا سوال، الصوم جنۃ کا ترجمہ لکھیں۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ بچوں ڈائری نوٹ کر لیں، سبق کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں، جماعت میں کروایا گیا تمام کام کاپی پر کریں، حاشیہ لگا کر خوش خط کام کریں۔ آپ نے کام اس طرح کرنا ہے جو آپ کو اسکرین پر سیمپل خاکہ نظر آ رہا ہے۔ اوپر لکھیں گھر کا کام، دونوں اطراف حاشیہ لگائیں، اپنا نام، رول نمبر اور کلاس لازمی لکھیں، اصلاحی کالم لازمی بنائیں اور تاریخ بھی ضرور لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اپنا تمام کام پورا کرنا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔